بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ یہ دوسری دیکھیں، یہ قاضی ابو بکر بن جساس ہیں، ان کی تفسیر ہے احکام القرآن، چوتھی جلد، سورہ حجرات۔ تو فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی ظالم بیٹھ گیا، اس کے خلاف لوگ اٹھے، بغاوت جس کو جرم بنا دیا، بغاوت حکومت کی نظر میں کرایہ کے اٹھی، یہ نہ دیکھا کہ بغاوت تو زیادتی کو کہتے ہیں، اگر حکمران زیادتی کر رہا وہ باغی، اگر رعیت زیادتی کر رہی وہ باغی۔ باغی کوئی ایسی ٹرم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی معنی ہے، بدلتی نسبتی بات ہے، جو حق سے ہٹے گا باغی۔ وقد روى ابن القاسم عن مالک، یہ 1709 سوال چوتھی، ام مالک اذا خرج على الامام العدل خارج وجب الدفع علیہ مثل عمر بن عبدالعزیز۔ امام مالک نے فرمایا اگر تو کوئی حکمران ہے عادل، عمر بن عبدالعزیز جیسا، پھر کوئی خبیث اٹھتا اور امت میں گڑبڑ ڈالتا، تو پھر فرض ہے کہ لوگ اس عادل حکمران کا ساتھ، اس خلیفہ کا ساتھ دیں، اس ظالم کا سر کچلیں۔ فاما غیر فضا ينتقم اللہ من ظالم مثل، اگر کوئی ظالم ہے اور ظالم ہی اٹھ کھڑا ہوا، ہاں، تو پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دیں، اللہ کو نبٹنے دیں کہ وہ ظالم سے ظالم کو جوتیاں مروا رہا ہے، آپ تماشا دیکھیں، ہاں، ظالم ہے تو ظالم سے بہتر ہے۔ ثم ينتقم من كليهما، پھر اللہ ان دونوں سے بدلہ لے گا قیامت کے۔ قال اللہ تعالیٰ فاذا جاء وعد اولاما، یہ پڑھا قال مالک اذا بوجل الامام فقام علیہ اخوانہ قتل اذا كان له ولد۔ یہ سن لیں مسئلہ، یہ ساری حدیثیں کتابت میں شیوخوں کو جا کر پڑھا دیں کہ یہ حدیثیں ظالموں کے لیے نہ خدا کے لیے پڑھیں، جو دین میں خلیفہ کے چنا ہوا یہ ہے ان کے لیے، بالکل اس کی صرف نافرمانی کریں گے ہم غلط بات میں، مگر بغاوت نہیں کریں گے، کافی حد تک برداشت کریں گے جب تک انتہا نہ ہو۔ تو امام مالک فرماتے ہیں جب کسی امام کی بیعت ہو جائے، بیعت آپ نے کئی خطبوں میں سنا ہے، اس کا نام نہیں کہ میں کوشش کروں گا لوگوں سے ریفرینڈم کرا لوں، یہ تو پتہ کہ ڈنڈا ہے، لوگ بیٹھے ہیں اوپر، لوگ دیں گے ووٹ، بے شک 10% ہی آئیں، فرض کر لیا جائے گا کہ 99% آئیں، ہم دیکھتے ہیں نا یہ تو آ کے، یہ نہیں بیعت وہی ہے کہ سارے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کے پاس حکومت نہیں ہے، لوگ خود جا کر کہتے ہیں ابو بکر ہم آپ کو حکمران بنائیں، یہ بیعت کہ لوگ سودا بیچتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو امانت تھی وہ آپ کس پر۔ فرمایا جب خلیفے کی بیعت ہو جائے تو پھر اس کے بھائی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، تو جنگ کی جائے گی ان بھائیوں کے خلاف اگر پہلا آدمی عادل ہوگا، پہلا حکمران عادل ہے نا، خام خواہ یہ اٹھ کھڑے۔ فاما هؤلاء فلا بیعت لهم اذا كان بوجھ رمل الخوف، اور اگر یہ لوگ جو ہیں اپنے زمانے کے کہا بنو عباس بیعت ہو بھی لیتے تھے، بیٹھ گئے لو بیعت، کس کی موت آئی ہوئی کہ بیعت نہ کرے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضمیر بیچنے والے تو ہر زمانے میں۔ تو امام مالک فرماتے فاما هؤلاء فلا بیعت لهم، یہ ہمارے زمانے کے جو ہے نا منصور صفا وغیرہ، ان کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہے، بے شک ہاتھ میں ہاتھ لے لیں لوگوں سے منع، یہ بیعت کوئی نہیں۔ اذا کان ابویا لهم الخوف، ان کی بیعت لوگ خوف کی وجہ سے کرتے، ڈر سے وہ کرتے ہیں، یہ وہ بیعت نہیں ہے جو رضامندی سے ہوتی۔ تو یہ بھی بحث میں نے پڑھ دی کہ ظالم جو ہے نا ان کے خلاف اٹھنے والا جو ان کا ساتھ دو بشرطے کہ وہ عادل ہو، دوسرا جو ہے وہ جھوٹا، وہ حکمران بھی اس کا کوئی حق۔ یہ ہیں امام ابن حجر، یہ لکھتے ہیں 12ویں جلد فتح الباری۔ اب اس میں باغیوں کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ پڑھ لیں، یہ سب ان کے پاس ہے، پڑھتے نہیں، فیصلے گھر میں بیٹھے کر لے ہیں کہ نہیں وہ حکمران جو تھا ان کا چچا ہے نا جو حکومت پر بیٹھ جائے اور اللہ کے بندے مر جائیں ولی صاحب بھی، وہ باغی۔ تو امام فرماتے ہیں یہ 285 اور 286، تو فرماتے ہیں فإنما قسم ہے کہ دو قسم کے لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل مرتد ہوتے ہیں اور دین سے نکل جاتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وَالثَّانِي مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْمُلْكِ لَا لِلدُّعَاءِ إِلَىٰ مُعْتَقِدٍ، ایک دوسرا گروہ جن کا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نیا ایمان نہیں ہوتا، وہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں مگر وہ حکومت کے لیے اٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں سیاسی تھا، تو کیسا جادو سر پر چڑھ گیا کہ سیاست نہیں تو اسلام ہے کس کا نام؟ آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ امام حسین کا جھگڑا سیاسی تھا، دین ہوتا شرم سے ڈوب مرتا، جس دین میں سیاست نہیں وہ ہندوازم ہے، وہ عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، اسلام نہیں۔ اسلام میں تو پہلی بات ہی ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے تھے، حکومت کی بھاگ دور نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اب حضور نے فرمایا نبی نہیں آئیں گے خلفاء ہوں، یہاں سیاست عبادت مکاری نہیں ہے، ملک کا انتظام اللہ کے قانون کے مطابق چلانا، نماز روزے سے بڑی عبادت، امت کو ٹھیک لے کر چلو، ہم اللہ قسمین ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ سلطنت کے لیے جو اٹھتے ہیں یہ بھی دو قسم کے،
قسمن خرج غضب الدین میں اجل دور الوراد ترک عمل بسنت نبیہ فاولئک الحق. یہ ایک سطری کافی ہے، سارا کربلا آ گیا اس میں. پہنچا دو ہر شیخ الحدیث تک کہ اگر بخاری پڑھتے ہو نکالو فتح باری. فرماتے ہیں ایک گروہ ہیں جو نکلے ہیں سلطنت کے لیے مگر اپنے لیے نہیں، وہ اقتدار اس لیے نہیں چاہتے کہ عیش کریں گے، معلوم غضب الدین، انہیں دین کا جوش آیا ہے من اجل دور الولاد، کیونکہ حکمران جو ہیں وہ غلط ہو گئے، حکمران ظالم ہو گئے، دین چھوڑ دیا انہوں نے، ترک عمل بسنت نبیہ، اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے یہ بیچارے اٹھے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کے دین پر عمل تم نے چھوڑ دیا. یہ کون ہے پھر؟ یہ باغی ہیں. فہؤلاء اہل حق، یہ باغی نہیں ہیں، یہ حق والے. اور کون ہے وہ؟ ومنہم حسین ابن علی واہل المدینہ فی الحرہ والقراء الذین خرجوا الحجاج. وہی ابن حزم والے حوالے، انہی اہل حق میں سے ہیں جو صرف دین کی غیرت سے اٹھے تھے. حسین ابن علی ہیں، مدینے والے حرہ میں، اور وہ قاری ہیں 4000 قاری، ایک آدھا عالمی 4000 جو سارے شہروں میں تھا اس پوری دنیا میں حجاج کے مقابلے میں. جانے دیجیے دیر و جماعت میں پڑھنا، کربلا پر نہ رک جانا، پتہ چلے کہ جو عالم اسلام میں قاری تھا نکل کھڑا ہوا. جانے دیے اور بعد میں تباہ ہوئے. تو فرماتے ہیں وہ قاری جو حجاج کے مقابلے میں اٹھے، وَقِسْمٌ خَرَجُوا لِطَلَبِ الْمُلْكِ فَاقْتَصَبَتْ كَانَ فِيهِمْ شُبْهَةٌ وَالْأَمْلَاءُ وَهُمُ الْبُغَاة. ایک ٹولہ وہ ہے جن کے پیش نظر کوئی دین نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف حکومت کا لالچ ہے. یہ باغی، اس گروہ کو باغی کہیں گے جو دین کے لیے جوش میں 286 اور 285 ہے. تو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر دیا کہ حکومت پر نظر رکھنا اہل اسلام کے لیے سب سے مقدم فرض ہے. نماز روزے سے زیادہ فکر یہ کریں کہ ہمارے ملکوں میں باغ ڈور جو سنبھالے ہوئی کیسے لوگ اللہ رسول کے مطیع ہیں تو ان سے محبت دین ہے. ان کے لیے دعائیں مانگنا، ان کی خیر خواہی، ان کے حق میں یہ دعائیں کہ اللہ انہیں کامیابی لازم. اور اگر وہ ظالم ہیں ہم ان سے بغض کریں گے، حدیث پاک بغض کرو، ان پر لعنت کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ان ظالموں سے جان چھڑاوے، اور جہاں تک ہو سکے ان کا کوئی ساتھ نہ دو. یہ دین ہے بالکل، یہ خلاصہ ہے. ورنہ فقہ اور حدیث کے دفتر اس پر ڈھیروں ڈھیروں، مگر غلط ہو جانے کی وجہ سے یہ فصل جو میں نے بیان کر دی نا، یہ ترجمہ کرا دو اللہ کے بندو. یہ 40-50 صفحے جو ہیں واضح کر دیا اس نے کہ حکمران سمجھو تو صحیح ہوتا کون ہے. جو تخت سنبھالے وہ حکمران، جو زبردستی چھینے گا وہ خلیفہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی حدیث ہے، وہ ظالم ہے. اس سے حکومت چھینی فرض ہے، بغاوت نہیں ہے، عبادت. صرف دین والا جو ہے اس کے خلاف نہیں اٹھنا، اس کا ساتھ دینا، اس کا مدد کرنا اور اس کی حمایت کرنا.